بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ میں خون بہانے کی باتوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کی مدد سے حملہ کیا اور خانہ کعبہ کی احترام کو پس پش ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس میں آ گئے۔ جب ابو سفیان مکے سے مدینے کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ولید بن برقہ سے ہوئی جو مدینے سے واپسی پر اپنے قبیلے کی طرف جا رہا تھا۔ ان دونوں کی مٹبھیڑ مدینے سے ایک منزل کے فاصلے پر عفان نامی مقام پر ہوئی۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا مدینے سے آ رہے ہو؟ ولید بن برقہ نے جواب دیا، نہیں، دراصل میں سمندر کنارے گیا تھا اور اب اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہوں۔ لیکن ابو سفیان ولید کے جواب سے مطمئن نہ ہوا، اسی لیے اس نے اپنے ساتھیوں میں سے 2 افراد کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ چوری چھپے ولید بن برقہ اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کریں اور ان کی نظروں میں آئے بغیر ان کے اونٹوں کی منگنیاں تلاش کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان منگنیوں نے مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں ملتی ہیں یا نہیں۔ ابو سفیان نے بتایا کہ اگر ولید بن برقہ مدینے گیا ہو تو اس کے اونٹوں نے بلا شبہ مدینے کی کھجوریں کھائی ہوں گی، چنانچہ ان کی مینگنیوں میں کھجوروں کی گٹھلیاں ملنے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ولید مدینے سے واپس آ رہا ہے یا کہیں اور سے۔ ابو سفیان کے آدمیوں نے ولید بن برقہ کے اونٹوں کا پیچھا شروع کر دیا اور جلد ہی ان کی مینگنیاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں ڈھونڈ نکالیں۔ ابو سفیان کو جب یہ پتہ چل گیا کہ ولید بن برقہ مدینے سے لوٹ رہا تھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا، کیونکہ وہ واضح ہو چکا تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیش آنے والے واقعات کی حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو فوراً یہ پیشکش کر دی کہ اہل مکہ قبیلہ خزائی کا نقصان پورا کرنے کو تیار ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ابو سفیان کو کیا جواب دیا تھا۔ چنانچہ جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے مکہ والوں کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج وہ اتنے مضبوط اور بااثر ہو چکے ہیں کہ اب ان کے راستے کی دیوار کوئی بھی نہیں رہا۔ ابو سفیان کا اندازہ بالکل درست تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو جنگی تیاریاں مکمل کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد قریبی تھے، ان کو بھی نہیں پتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی تیاریاں شروع ہوں تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان بھی جاری کیا کہ مدینے کا رابطہ باہر کی دنیا سے ختم کر دیا جائے، باہر کا کوئی شخص مدینے میں داخل نہ ہو اور نہ ہی مدینے کے واسی شہر کی حدوں سے باہر قدم لے جائیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر لوگوں کا آنا جانا جاری رہا تو لشکر اسلام کی تیاریوں کی خبر آس پاس کے قبیلوں میں پھیل جائے گی اور دھیرے دھیرے اہل مکہ کے کانوں تک بھی پہنچ جائے گی، یا پھر آنے جانے والے مکہ جا کر کے قریش کو خبر کر دیں گے اور مسلمان لڑائی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وہ یہ کہ خبر پہنچانے والے یہ نہیں بتا سکیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں حملہ کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی مکہ کے قریش یہ سمجھ جاتے کہ حملے کا نشانہ بننے والا شہر انہی کا شہر ہے۔ بہرحال جلدی ہی مدینہ باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹ گیا۔ نہ تو کوئی مسافر مدینے میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ ہی کوئی شہری وہاں سے باہر نکل سکتا تھا۔ باہر سے آنے والے قافلے سے باہر پڑاؤ ڈالتے اور اپنا سارا سامان بیچ کر وہیں سے واپس چلے جاتے، بعد میں یہ سامان مدینے میں پہنچا دیا جاتا۔